بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، برخوردارو۔ رمضان الشریف بھی گزر گیا، عید بھی گزر گئی، اور اب عید کا دوسرا دن۔ تو الحمدللہ پہلے رمضان کے مہینے کے روزے ختم ہو گئے۔ اب عید کے بعد 6 روزے جو شوال کے ہوتے ہیں وہ ایک مہینے میں پورے کرنے ہوتے ہیں، یا لگاتار 6 رکھ لیں، یا ایک مہینے میں آپ جس وقت مرضی پورے کر لیں۔ تو اگر آپ یہ بھی 6 روزے رکھ لیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو پورے سال کا ثواب ملے گا۔ آپ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کتنی ثانیے پیدا کی ہوئی ہیں کہ یہ بھی 6 روزے آپ بعد میں رکھ لیں گے تو پورے سال کے روزوں کا ثواب آپ کو مل جائے گا۔ تو کتنا چھوٹا عمل، تھوڑا سا، لیکن اجر دیکھیں کتنا اللہ پاک دیتا ہے۔ اللہ غفور الرحیم ہے، بندے کو بخشنا چاہتا ہے۔ ہم ہی ہیں جو سستی کرتے ہیں، عبادت میں بھی اور اپنی صحت بنانے میں بھی۔ تو اگر اب آپ نے بعد کے روزے بھی یہ 6 رکھنے ہیں شوال کے، تو آج اگر رہ گیا کوئی بات نہیں ہے، یہ مہینے میں کتنی سہولت ہے، مہینے میں آپ نے پورے کرنے ہیں۔ تو لگاتار جو رکھ لیتا ہے اس کو ثانی ذرا پیدا ہو جاتی ہے، تو جس کی طبیعت چاہے مہینے میں پورے کرنے کو مہینے میں پورے کر لے۔ تو پارک میں اب جانے لگا ہوں صحت کو ٹھیک کرنے کے لیے۔ الحمدللہ صحت پہلے بھی ٹھیک ہے، لیکن مزید برقرار صحت کو رکھنے کے لیے اس عمل کو تکرار کرنا پڑتا ہے، باقاعدگی سے کرنا پڑتا ہے۔ جو ذہن میں بٹھا لیتے ہیں نا، روزانہ ایک ہی بات، روزانہ ایک ہی بات، تو روزانہ ایک ہی بات کرنے سے وہ کہتے ہیں نا بھائی ہمیں پک گئی ہوئی ہے۔ تو جو تکرار کرتا رہتا ہے، تکرار کرتا رہتا ہے، اس کے جسم میں وہ عادت پڑ جاتی ہے ایسے کرنے کی۔ تو میرے دوستو، اگر آپ نے صحت اور تندرستی کو برقرار رکھنا ہے تو پھر تکرار کرنی پڑنی ہے اچھے کھانے کی، اور واک کی، اور سیر کی۔ اگر کر لی 5 دن سستی کر لی، 1 دن چستی کر لی، پھر تو نہیں بات بنتی۔ باقاعدگی سے بات بنتی ہے۔ یہ ایسے ہی دین کی بات ہے، اور ایسے ہی صحت کی بات ہے، ایسے ہی درود پاک پڑھنے کی بات ہے، ایسے ہی کلمہ شریف پڑھنے کی بات ہے۔ ایک دفعہ کلمہ پہلے دن پڑھ لیا تو مسلمان تو ہو گئے، لیکن اس کے بعد ساری عمر کلمہ شریف نہیں پڑھنا ہے۔ بھائی پڑھ لیا ہوا کلمہ، اور میرے دوست اس کلمہ شریف کو دہراتا رہے گا تو بات بنتی رہے گی۔ ایسے ہی درود پاک بات ہوتی ہے، بس ایک دفعہ پڑھ لیا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، بس ایک دن۔ دوست اگر محبت پیدا کرنی ہے تو ساری عمر پڑھتے رہنا۔ کیا بیٹے کو ایک دفعہ چومتے ہو؟ ساری عمر ہی چومتے رہتے ہو، اور بار بار چومتے ہو۔ ایک اس وقت کچھ نہیں کہتے، وہ چوم لیا بس ٹھیک ہے، رکھو اس کو اپنے پاس ہی۔ گھڑی گھڑی چومتے ہو، تکرار سے بات بنتی ہے۔ تو دوست ایسے الجھنوں میں نہ پڑا کرو، کیا کرو، کیا کرو، باقاعدگی کیا کرو۔ جو باقاعدگی کرے گا عبادت میں بھی ٹھیک رہے گا اور صحت میں بھی ٹھیک رہے گا۔ تو اب پار میں جانے لگا ہوں، آ جاؤ میرے ساتھ۔ یہ دیکھو ماحول، یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ پودا بھی باقاعدگی کرتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ یہ ایک دفعہ گرے فروٹ دے دے، اگلی دفعہ اس کو آم پڑ جائیں۔ اس کا نام کیوں پڑا ہوا ہے گرے فروٹ؟ کہ یہ باقاعدگی سے اپنے آپ کو یہی پھل لگاتا ہے۔ اللہ نے کیسا سسٹم کیا ہوا ہے۔ اگر اس کو ایک دفعہ آم لگ جائے، ایک دفعہ لیچی لگ جائے، ایک دفعہ، تو پھر اس کا نام کیا پڑے گا؟ یہ گرے فروٹ ہے۔ یہ دیکھیں،
یہ اس کی یہ باقاعدگی ہے کہ ہر سال یہ یہی پھل لگائے گا. وہ دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ اللہ کی مہربانی. یہ دیکھو پورا، یہ دیکھیں، یہ دیکھو پورا گچھا لگا ہوا ہے. تو یہ میرے دوستوں، میرے برخورداروں، باقاعدگی سے بات بنتی ہے. اس کو انشاءاللہ تعالیٰ اگلی دفعہ کے 9 مالٹے بھی لگیں گے. یہ بھی موسمی کا ہے اور یہ آم کا پودا ہے. تو اب پارک میں جا رہا ہوں. اب پارک میں جا کر آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ وہاں کے پودوں کی بھی آج سیر پھر کراتے ہیں. اور دعا کرنا کہ جو پودے لگائے ہیں ان سب کو پھل پڑ جائے. تو یہ کہتا ہوں آپ کو کہ آپ بھی روزانہ واک کیا کریں اور سیر کریں، جاگنگ کریں. پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی صحت بنے گی، آپ سمارٹ رہیں گے، اسپتالوں سے بچ جائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.